جب 17ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے شہریار بادشاہ سے کہا۔ تیسرا قلندر اپنے اوپر بیتی داستان مالکہ کو سناتے ہوئے کہتا ہے، اے مالکہ، جب میں اس محل میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس محل میں 40 نو عمر لڑکیاں ہیں جو چاند کی طرح خوبصورت ہیں۔ انہوں نے جو ہی مجھے دیکھا تو وہ یک زبان ہو کر کہنے لگیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اے ہمارے آقا، ہم 1 مہینے سے تیری راہ دیکھ رہی تھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ اس شخص کو لایا جو ہمارے قابل ہے اور جس کے ہم قابل ہیں۔ اب انہوں نے مجھے ایک بلند دیوان پر بٹھا دیا اور کہنے لگیں کہ آج سے تو ہمارا مالک اور حکمران ہے اور ہم سب تیری لونڈیاں اور فرما بردار، ہم پر اپنا حکم چلا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ اس کے بعد ان میں سے 5 لڑکیاں اٹھیں اور انہوں نے چٹائی بچھائی اور اس کے ارد گرد بہت سی خوشبوئیں اور پھل اور شراب حاضر کی اور ہم سب پینے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک سارنگی لے کر گانا بجانا شروع کر دیا۔ مجھ پر ایسی مسرت طاری ہوئی کہ میں دنیا بھر کے غم بھول گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ واقعی عیش و عشرت اسی کا نام ہے۔ قصہ مختصر، اے میری آقا، میں نے ان کے ساتھ 1 سال نہایت عیش و آرام میں گزارا۔ جب سال ختم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاش ہماری ملاقات تجھ سے نہ ہوئی ہوتی، لیکن اگر تو ہمارے کہنے پر چلے تو اس میں تیری بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں اور میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر بات کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بادشاہ زادیاں ہیں اور برسوں سے یہاں رہتی ہیں۔ صرف 40 دن کے لیے ہم یہاں سے چلی جاتی ہیں اور پھر 1 سال یہاں اکٹھا گزارتی ہیں اور پھر دوبارہ 40 دن کے لیے چلی جاتی ہیں۔ بس یہی ہمارا دستور ہے، اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد تو ہماری حکم عدولی کرے گا۔ دیکھ، ہم تجھے اس محل کی کنجیاں دیتی ہیں۔ اس محل میں 40 قسم کے خزانوں کے دروازے ہیں، تو ان میں سے 39 دروازوں کو کھول لینا، مگر خبردار اس 40ویں دروازے سے دور رہنا ورنہ ہم میں جدائی ہو جائے گی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ہماری جدائی کا باعث ہے تو میں اسے ہرگز نہیں کھولوں گا۔ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں اور میں محل میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ جب شام قریب ہوئی تو میں پہلے خزانے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جنت کی مانند ایک مکان اور اس میں ایک باغ ہے جس کے درخت ہرے بھرے اور پھل پکے ہوئے ہیں اور چڑیاں گاتی اور پانی بہہ رہا ہے۔ میرا دل اسے دیکھ کر باغ ہو گیا اور میں درختوں کے درمیان چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے خوبانیاں دکھائی دیں جن کو دیکھ کر آنکھوں میں تر و تازگی ہوتی تھی اور جو نرم یاقوت کی طرح خوبصورت تھیں۔ اس کے بعد میں اس مکان سے نکلا اور اس کا دروازہ بند کر دیا جیسا کہ پہلے تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے دوسرا دروازہ کھولا۔ وہاں میں نے ایک بہت بڑا میدان دیکھا جس میں بہت سے کھجور کے درخت تھے اور ایک نہر بہہ رہی تھی جس کے کنارے طرح طرح کے پھولدار درخت فرش کی طرح بچھے ہوئے تھے۔ ان چیزوں سے مجھے بے حد مسرت ہوئی اور میں اس مکان سے باہر آیا اور دروازہ بند کر دیا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر میں نے تیسرے خزانے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک بارہ دری ہے جس کا فرش سنگ مرمر اور قیمتی معدنیات کا ہے اور اس میں پنجرے ہیں جن میں بھانت بھانت کی چڑیاں بیٹھی گا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل کھل گیا اور میں سارے غم بھول گیا اور اس مکان میں میں صبح تک سوتا رہا۔ پھر میں نے چوتھے خزانے کا دروازہ کھولا۔ اس میں ایک بڑا مکان تھا جس میں 40 خزانے اور تھے۔ ان سب کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں ان کے اندر گیا اور وہاں ایسے ایسے موتی اور جواہرات دیکھے جن کی تعریف سے زبان قاصر ہے۔ یہ دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی اور میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو شہنشاہوں کے خزانے میں بھی نہ ہوں گی۔ میں نے کہا میں اب اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں اور یہ سارا مال میرا ہے اور 40 لڑکیاں میرے قبضے میں ہیں جن کا سوائے میرے اور کوئی نہیں۔
اسی طرح میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، یہاں تک کہ 39 روز گزر گئے اور اس مدت میں میں سارے خزانے کھول چکا تھا اور وہی ایک باقی رہ گیا تھا جس کا دروازہ کھولنے سے انہوں نے منع کیا تھا۔ لیکن اے میری مالکہ، میرا دل اسی میں اٹکا رہا جو ان 40 خزانوں کا آخری تھا، اور یہ میری بدبختی تھی کہ مجھے شیطان نے مجبور کیا کہ اسے کھولوں، اور میں ضبط نہ کر سکا اگرچہ میعاد کا ایک روز باقی تھا۔ میں مذکورہ خزانے کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ مجھے وہاں ایسی خوشبو آئی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ اس خوشبو نے مجھے متوالا کر دیا اور میں ایک پہر تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا دل مضبوط کر کے دروازے کے اندر چلا گیا اور دیکھا کہ اس میں میٹھی میٹھی خوشبوئیں تھیں جن سے سارا مکان معطر تھا۔ اور وہاں اے میری آقا، میں نے ایک کالا سیاہ گھوڑا دیکھا جو اندھیری رات کی طرح کالا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ میں نے اسے باہر نکالا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ٹلا۔ پھر میں نے اپنے پاؤں اس کے سینے پر مارے لیکن وہ پھر بھی نہ ہلا۔ اب میں نے چابک لے کر اسے مارنا شروع کیا۔ جب اس کو مار کا احساس ہوا تو ایسی زور سے ہنہنانے لگا جیسے کہ کان پھاڑ دینے والی بجلی، اور اس نے اپنے دونوں بازو پریوں کی طرح کھولے اور مجھے لے کر ہوا میں اڑ گیا۔ پہلے تو میں ڈرا، لیکن بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بادلوں کی سیر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ کافی دیر تک وہ مجھے لے کے پھرتا رہا، پھر ایک چھت پر پہنچ کر مجھے اپنی پیٹھ سے اتار دیا۔ وہ چابک کی مار کی وجہ سے مجھ سے ڈر رہا تھا کہ میں اسے اور نہ ماروں، اور وہ ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ وہ بری طرح بدک چکا تھا اور درد کی وجہ سے ہنہنا رہا تھا۔ جب میں اس کی دم کی طرف آیا تو اس نے اپنی دم اس طرح مجھ پر ماری کہ میری بائیں آنکھ پھوٹ کر میرے چہرے پر سے لڑکتی ہوئی گر گئی۔ میں اپنے کیے پر بہت پچھتایا کہ میں نے اسے کیوں مارا، کیونکہ ہو نہ ہو اس نے مجھ سے اپنی مار کا بدلہ لیا اور میرے اوپر حملہ کیا۔ میں اپنی اس بات پر بھی بہت پچھتایا کہ میں نے اس خزانے کا دروازہ کیوں کھولا جس کا دروازہ کھولنے سے مجھے ان لڑکیوں نے منع کیا تھا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ جب میں چھت سے اترا تو میں نے انہی 10 کانوں کو وہاں پایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا، دیکھو میں بھی تمہاری طرح کانا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے کالک کا برتن دو تاکہ میں اس سے اپنا چہرہ کالا کروں اور مجھے اپنی ہمراہی میں قبول کرو، کیونکہ میں بڑی عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا اور میری فضول باتوں نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم تیرے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں گے، نکل جا یہاں سے۔ جب انہوں نے مجھے اپنے پاس سے نکال دیا تو میں بہت غمگین ہوا اور سوچنے لگا کہ نہ جانے خدا نے میرے لیے ابھی اور تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میرے فضول شوق نے بیٹھے بٹھائے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ مجھے اپنے کیے پر اتنا غصہ تھا کہ میں نے اپنی داڑھی مونچھ مون ڈالی۔ اس کے بعد میں نے مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ آج شام کو بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ دونوں حیران و پریشان کھڑے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہم تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں۔ اے میری آقا، یہ ہے سبب میری داڑھی منڈنے اور آنکھ پھوٹنے کا۔ لڑکی نے کہا، آداب بجا لا اور چلتا ہو۔ اس نے کہا، جب تک ان تمام لوگوں کا قصہ نہ سن لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب لڑکی نے خلیفہ، جعفر اور مسرور کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اب تم لوگ اپنا قصہ سناؤ۔ جعفر آگے بڑھا اور اس نے وہی قصہ، یعنی وہ لوگ تبریہ کے سوداگر ہیں اور پہلی بار بغداد میں آئے ہیں، بیان کیا، جو داخل ہوتے وقت دروازہ کھولنے والی سے بیان کیا تھا۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو کہا، دوسروں کی خاطر تمہاری بھی جان بخشی کی جاتی ہے، اب سب کے سب آداب بجا لاؤ اور اپنی اپنی راہ لو۔ اب سب لوگ باہر آئے اور چلتے چلتے بازار تک پہنچے۔ خلیفہ نے قلندروں سے کہا، اے لوگو، اس وقت تم کہاں جاؤ گے، کیونکہ ابھی تک پو نہیں پھوٹی۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے آقا،
ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ خلیفہ نے ان سے کہا کہ چلو باقی وقت ہمارے ساتھ گزارو، اور جعفر سے کہا کہ انہیں لے جا اور کل میرے سامنے حاضر کرنا تاکہ ہم سارا ماجرا لکھ لیں۔ جعفر نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ اپنے محل میں چلا گیا۔ جب خلیفہ حکومت کی کرسی پر بیٹھا اور دربار آراستہ ہو چکا تو وہ جعفر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تینوں لڑکیوں، دونوں کتیوں اور قلندروں کو میرے سامنے حاضر کر۔ جعفر گیا اور ان سب کو لے آیا اور لڑکیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس وقت خلیفہ کے دربار میں کھڑی ہو، اس لیے جو کچھ کہو سچ کہو، اور ان دو کتیوں اپنے مارے جانے اور کپڑے پھاڑ ڈالنے کا قصہ بیان کرو۔ جب لڑکیوں نے جعفر کی زبان سے امیر المومنین کا سنا تو بڑی لڑکی آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرا قصہ ایسا ہے کہ اگر نصیحت پکڑنے والے سنیں تو ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، یہ دونوں کالی کتیاں میری سگی بہنیں ہیں، اور یہ دونوں لڑکیاں جن میں سے ایک کے بدن پر مار کا نشان ہے اور دوسری لڑکی جو سامان لانے والی ہے میری سوتیلی بہنیں دوسری ماں سے ہیں۔ جب ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوا تو ہمیں میراث میں سے 1,000 دینار ملے۔ پھر میری بہنوں نے شادی کر لی اور ایک مدت تک ہم سب ساتھ رہے۔ پھر میری بہنوں کے مردوں نے تجارت کی تیاری کی اور اپنی بیویوں سے 1,000 دینار لیے اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ 5 سال کے بعد بڑی بہن فقیرانہ حالت میں پھٹے پرانے اور میلے لباس میں میرے پاس آئی اور وہ پہچان میں نہ آتی تھی۔ جب میں نے اسے پہچانا تو کہا کہ یہ تیری کیا حالت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہن، یہ سب کچھ خدا کا حکم تھا اور میری حالت ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور پہننے کو کپڑے دیے اور اس سے کہا کہ تم ماں اور باپ کی طرح ہے۔ جو ترکہ مجھے تیرے ساتھ ملا تھا اس میں خدا نے برکت دی اور میں اس کی وجہ سے عیش و عشرت میں ہوں اور میری حالت بہت اچھی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی اور مالی مدد کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہماری دوسری بہن پہلی بہن سے زیادہ میلے کپڑوں میں آئی۔ میں نے پہلی بہن سے بھی زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور دونوں کو اپنے مال میں ساجیدار بنا لیا۔ کچھ مدت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، اے میری آنکھ کی پتلیوں، تم تو شادی کا تجربہ کر چکی ہو اور دیکھ بھی لیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور میری مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ پھر بھی مجھ سے جس قدر بن پڑا میں نے اپنے مال میں سے ان کی مدد کی۔ پھر کچھ مدت کے بعد دونوں بہنیں اپنے شوہروں کو لے کر چل دیں اور ایک بار پھر ان کے شوہروں نے ان کو دھوکہ دیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا لے لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کر دی۔